अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और रात के 7:45 बज रहे हैं। इशा भी होने वाली है, तो आज दिल था कि छत पर जो है वो इशा पढ़ी जाए। देखते हैं अगर जब तक उस टाइम तक पहुँच गए तो छत पर चलकर जो है वो इशा की नमाज़ अदा कर। लोग ऐसे बैठे होते हैं और खाना पीना कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी मगरिब के बाद का वक्त है। बहुत लोग वापस आते हैं जो कि या तो ज़ोहर या असर से गए हुए होते हैं, फिर वो वापस आकर खाना वगैरह खाते हैं। और कुछ लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए दोबारा जाते हैं, कुछ होटल में ही पढ़ लेते हैं। सबकी अपनी रूटीन होती है, सब अपने हिसाब से जो है वो मैनेज करते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पानी मिला करेगा, और ये ज़्यादातर हर जगह ही मस्जिद और मक्का टावर वाली इस गली से आप जाएंगे सही रास्ता पड़ेगा। वैसे तो एस्केलेटर स्टेयर्स भी जा रही, लेकिन हम इधर से जाएंगे छत पे जाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये रोड, माशाल्लाह। ये गलियाँ कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा, इन गलियों में चलते हुए आपको बड़ा खुश नसीब फ़ील हो रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है, एक मेरी बहन ने कहा था कमेंट पे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के क्या आप एक ही रूटीन से बोर नहीं होती? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर बार मस्जिद देखूं, गुंबद खज़रा हो, काबा हो, मदीना हो यानी कि मस्जिद नबवी हो, मस्जिद अल हराम हो, हर बार ऐसा ही लगता है कि जैसे या तो ये मैं पहली या फिर आखिरी बार देख रही हूँ। तो वैसी वाली फीलिंग्स ही होती हैं। यहाँ से आपने जाना है, ये जो मीनार आपको नज़र आ रहे हैं ये बाब अब्दुल अज़ीज़ के हैं। इसके पास 91 नंबर गेट है। वहाँ से मैं हमेशा फ़र्स्ट फ्लोर जाना हो या रूफ टॉप, वहीं से जाती हूँ। बहुत बेहतरीन जगह है वो। ये जो दरवाज़े हैं सामने, ये ख़ास लेडीज़ के हैं। जैसे आप अंदर एंटर होते हैं, लेडीज़ सेक्शन है, और यहाँ से आप ज़मज़म भर कर लेकर जा सकते हैं अपने घरों में। और वो है 91 नंबर गेट, जहाँ से आप छत पर जा सकते हैं। कोशिश तो यही है छत पर जाऊँ। 91 नंबर गेट तो है अभी छत पर जाने का रास्ता। बहुत खूबसूरत लगता है मुझे तो वहाँ। ये हम आ गए जी छत पर। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर लगता है मुझे यहाँ पे मगरिब और इशा। खैर नॉर्मल डेज़ में तो ये सिर्फ फजर, मगरिब और इशा के लिए ही खुलती है, ज़ोहर और असर के लिए नहीं खुलती। लेकिन हज हो गया या रमज़ान हो गए, उनमें फिर भी खुल जाया करती है रश की वजह से। यहाँ पे ये इस तरीके से जेंट्स सेक्शन है, लेडीज़ सेक्शन है। हर सेक्शन में जो है वो गैलरीज होते हैं और चेयर्स वगैरह। कितना खूबसूरत मंजर है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्लॉक टावर का भी बहुत खूबसूरत मंजर लगता है इधर से आते हुए शवरमा अल-फ़रोज यानी कि ब्रोस्टर फ़रोज का जो शवरमा है ये वहाँ पर मिलता है तामिया। ये 5 रियाल का है, इसमें एग होता है, विदाउट एग 4 रियाल का, और बहुत फुल फिलिंग है ये माशाल्लाह। तो अभी बस हम नीचे चलते हैं और देखते हैं। शायद मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर बैठूं, कुरान पढ़ना है तो सोच रही हूँ कि फ़र्स्ट फ्लोर पर बैठ जाती हूँ। ये इस तरीके से इसको आपने यूँ करके बस कान में लगा लेना है, और ये काफ़ी ज़बरदस्त नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छे हैं। मुझे नींद उतनी आसानी से नहीं आती, लेकिन हाँ ये कि जब आवाज़ें वगैरह ना आए तो आप थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस कर रहे होते, लेकिन अगर आपको नींद आ जाती है फिर आपके लिए तो ये लिटरली बहुत ज़बरदस्त है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो है वो ये था कि भाई हज के बाद उम्रा वीज़ा कब से खुलेंगे। तो हज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब उम्रा वीज़ा जो है वो खुल चुके हैं और आप अपना उम्रा वीज़ा लगवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि हर सीज़न में और हर
ایئر میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پالیسیز چینج ہوتی ہیں, کچھ نئی پالیسیز آتی ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز چینج ہوتے ہیں. تو ویسے ہی اس بار جو ہے وہ بالکل ہی نئی کچھ شرائط آ گئی ہیں عمرہ ویزا میں, جو کہ کچھ لوگوں کے لیے بہتر بھی ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل کا باعث بھی بن سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمرہ ویزا کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن آپ کی جو انٹری ہے وہ انشاءاللہ 1 محرم سے ہو سکے گی. یہ عمرہ سیزن یعنی کہ 1447 ہجری کا جو عمرہ سیزن ہے اس میں 14 ذی الحج سے لے کر 15 شوال تک انشاءاللہ جو ہے وہ آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ 15 شوال کے بعد پھر 1447 کے حج کے لیے عمرہ ویزا بند کر دیے جائیں گے. تو اب شرائط میں جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ پہلے بہت سارے لوگ, ایون کہ میں بھی اب کافی سارے لوگوں کو یہی ریکمنڈ کیا کرتی تھی کہ بھئی آپ اپنا ہوٹل خود بک کروا لیں اور صرف آپ عمرہ ویزا جو ہے وہ ایجنٹ سے لگوا لیں, کیونکہ اکثر جو ہے وہ ایجنٹس آپ کے ساتھ آپ اس کو کہہ لیں کہ اسکیمز کہہ سکتے ہیں آپ اسے, یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ دینا, یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ غلط بیانی. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیٹیگریز ہیں, اس کے اوپر تو ابھی بات نہیں کروں گی, اس کے لیے انشاءاللہ الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گی. لیکن یہ کافی زیادہ ٹریول ایجنٹس کرتے ہیں, اس سے بہتر یہ رہتا تھا کہ آپ اپنا ہوٹل خود بک کروا لیں. لیکن چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسپیشلی ہمارے ملک سے لے لیں تو کافی ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے عمرہ ویزا پر کافی زیادہ پابندیاں اور رولز اینڈ ریگولیشنز آ رہے ہیں. تو سب سے پہلا تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ جب اپنا عمرہ ویزا لگوائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ہوٹل واؤچر ہونا چاہیے ہے, یعنی کہ آپ کے ہوٹل کی بکنگ آپ کے پاس ہوگی کہ آپ نے کتنے دن اسٹے کرنا ہے. کیا ہوتا تھا کہ کبھی آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں, آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں, آپ ان کے گھر بھی اسٹے کر سکتے ہیں. اکثر لوگ خود سے جو ہے وہ ہوٹل لے لیتے تھے, تو صرف ویزا لگوایا اور جو ہے وہ فلائٹ بھی کبھی خود لے لیتے تھے, کبھی ٹریول ایجنٹ سے لگوا کر, ہوٹل کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. لیکن اب آپ کے پاس ہوٹل واؤچر ہونا چاہیے ہے, آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن واؤچر ہونا چاہیے ہے, یعنی کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو ہی آپ کا عمرہ ویزا لگ سکے گا. آپ نے کتنے دن کا اسٹے کرنا ہے, اور آپ نے جو ہے وہ یعنی کہ مکہ سے مدینہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں گے تو آپ کی پوری جو ہے وہ نگرانی ہوگی, یعنی کہ آپ کی پوری چیکنگ کی جائے گی کہ آپ کا جو ہے وہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے حرمین شریفین میں اپنے دنوں کو کس طریقے سے گزارنا ہے, یعنی کہ کتنے دن مکہ میں ہوں گے, کتنے دن مدینہ میں ہوں گے, اور کب آپ نے مکہ سے مدینہ جانا ہے, کب آپ نے مدینہ سے مکہ واپس آنا ہے, کب آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے, کب آپ کی ریٹرن فلائٹ ہے. سب کچھ کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ فزیکل معائنہ ہوگا, یعنی کہ ایک ٹیمز تشکیل دی جا رہی ہیں اس عمرہ سیزن سے, جو کہ اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ لک آفٹر کریں گی, اور ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے ہے. اور ہوٹل بھی آپ صرف وہی بک کروا سکتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہے, اور یعنی کہ جو کہ پراپر رجسٹرڈ ہے. ہم سنتے رہتے ہیں کہ مکہ میں مدینہ میں ہوٹل جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں, کچھ اس طریقے سے ہم سنتے رہتے ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جو ہے یا تو ٹیکسز پے نہیں کرتے یا اس طریقے سے کچھ ان کی پرابلمس ہوتی ہیں, تو پراپر جو ہے ہوٹلز ہونے چاہیے ہیں. اب یہ پراپر تمام چیزیں ہمارا کون کروا کر دے سکتا ہے؟ یہ تمام پراپر چیزیں عمرہ کمپنیز ہی ہمیں کروا کر دے سکتی ہیں, یعنی کہ ٹریول ایجنٹس کروا کے دے سکتے ہیں. لیکن اب اس کے لیے عمرہ پر جانے والے لوگوں کو بہت زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا, کیونکہ اب جو ہے وہ ٹریول ایجنٹ کے پاس ہی ہمیں جانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ عمرہ پر جانے والوں کی اب یہ ایک طریقے سے مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ ٹریول ایجنٹس کے تھرو ہی جائیں گے. لیکن اب عمرہ پر جانے والوں کی یہ ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے, کیونکہ جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو جب کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز آتے ہیں تو جن کا کام زیادہ چلتا ہے ان کے پاس پھر مارجن زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کریں. تو آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کرنا ہے, بہت اچھے سے آپ نے جو ہے وہ ٹریول ایجنٹ کو دیکھنا ہے, اور بہت اچھے سے ٹریول ایجنٹ سلیکٹ کرنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو ہوٹلز آپ کے لیے بک کروا رہے ہیں وہ ہوٹلز ٹھیک ہیں. اس طریقے سے آپ نے اب اپنا ہوم ورک بھی خود کرنا ہوگا.
لیکن چونکہ میرے چینل کا مطلب یہی ہے کہ عمرہ اور حج پر جانے والوں کے لیے آسانی، تو انشاءاللہ آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں، کیونکہ میں بہت ساری ایسی ویڈیوز انشاءاللہ اب لے کر آنے والی ہوں جس سے آپ کے عمرہ کے سفر میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور آپ کو بہت اچھے سے یہ سمجھ آئے گا کہ ہم نے ٹریول ایجنٹ سے جا کر کیا بات کرنی ہے، ہم نے کس طریقے سے ٹریول ایجنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور ہم نے کن کن باتوں کا رکھنا ہے جی خیال۔ اکثر ہم ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے ہم کسی کی بھی غلط بیانی میں یا ہم کسی کے بھی اسکیم میں آ سکتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال انشاءاللہ ہم مل کر رکھیں گے اور ہم مل کر ہی جو ہے وہ ان چیزوں کے سولوشن بھی نکالیں گے۔ بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز انشاءاللہ میرے چینل پر مزید آنے والی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور بہت زیادہ لوگوں تک چینل کو شیئر بھی کریں تاکہ انشاءاللہ جتنے لوگ بھی عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے سفر میں بہت زیادہ آسانی ہو۔ تو ابھی تو میں نے آپ کو دے دی ہے جی عمرہ ویزا کی لیٹسٹ اپڈیٹ، لیکن بہت ساری اپڈیٹس ایسی ہیں، بہت ساری رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے ہیں کہ جن پر کام کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اپ کمنگ ویڈیوز میں بتانے والی ہوں۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے خاص یاد رکھیے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ عمرے پر جانے والے ہیں، آپ حج پر موجود ہیں یا آپ اپنے گھروں میں بھی ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ لازمی آپ نے اپنی دعاؤں میں میرا نام یاد رکھنا ہے، میرے پیرنٹس کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی با ادب اور قبولیت والی حاضری نصیب کریں۔ انشاءاللہ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے جی فی امان اللہ۔